کھانے میں نمک کم تھا۔ شوہر نے سالن سے بھری پلیٹ میرے منہ پر دے ماری اور میرا سارا چہرہ جل گیا۔ ساس دروازے پر کھڑی کہہ کے لگانے لگی۔ میں کامتی انگلیوں سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب وہ کمرے سے نکلا، جاتے جاتے بول گیا، تیری سزا تو اب طلاق ہے، مگر اس سے پہلے وہ کرنا ہے جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا۔ میں اس وقت سجدے میں گر پڑی اور روتی رہی، اور جب سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور میرے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ان تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، جو کہ میرے شوہر کا گھر پر پہنچنا تھا۔ آج اپنے چھوٹے بیٹے کی دوائی کے لیے میں کلینک گئی ہوئی تھی، اور وہاں سے خوار ہو کے جب گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس نے گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور جیسا تھا ویسا ہی بکھرا پھیلا ہوا تھا۔ جب واپس آئی تو گھر ویسے کا ویسا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا، اور اس 1 گھنٹے میں مجھے گھر کا حلیہ بھی سدھارنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا، اور اپنے بچے کو بھی دیکھنا تھا۔ ان سارے کاموں کی لسٹ میرے دماغ میں چلنے لگی، اور میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلائے۔ کھانا بنانے کے دوران مجھ سے غلطی ہوئی، اور اسی غلطی نے مجھ پر میری زندگی کی ساری خوشیوں کو حرام کر دیا۔ مجھے اچھی طرح بتا دیا کہ میرے برے وقت میں کون میرے ساتھ ہے۔ میں بالکل تھک کے نڈال ہو چکی تھی، لیکن گھر صاف تھا، بچے بھی صاف ستھرے تھے، اور کھانا بھی بن گیا تھا۔ البتہ میری کمر کا درد بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میں ابھی سکون کا سانس لینے صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ باہر کے دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں اچھل پڑی۔ میرے شوہر سخت مزاج کے انسان تھے، جن کے آتے ہی گھر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی۔ جلدی جلدی میں نے جا کے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا اور انہیں پانی پیش کیا۔ پانی پی کے انہوں نے فوراً سے کھانا لگانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے تولیہ اٹھایا اور ان کے چہرے کا پسینہ صاف کیا، پھر ان کے ہاتھ پیر دھلوائے۔ انہوں نے کپڑے بدلے اور میز پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ مجھے سکون تھا کہ آج کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہی سکون میری بربادی کی وجہ بننے والا ہے، اور میں ایک ایسے عذاب سے دوچار ہونے والی ہوں جس کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے پہلا نوالا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی وہ مجھے زندگی بھر یاد رہ جانے والی تھی۔ انہوں نے اسی وقت کھانے کی وہ پلیٹ جو میں نے چولہے سے گرم گرم دیچکی سے سالن بھر کے ان کے آگے رکھی تھی، وہی گرم ابلتا ہوا سالن میرے منہ پر دے مرا۔ میں حواس پاختہ سی ہوئی اور ایک دم سے اپنی آنکھیں میچ کر بلند آواز سے چیخنے لگی، یہاں تک کہ میری چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ میرے بچے سہم کے رونے لگے، اور میری ساس اپنے کمرے سے نکل کے یہ تماشا دیکھنے لگی۔ لیکن مجال ہے جو اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی افسوس آیا ہو، بلکہ وہ تو سینے پر ہاتھ لپیٹ کے میرے ساتھ ہونے والے یہ تماشا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کے میرا سر پکڑا اور اس بچے کچے سالن میں ڈبونے لگے جو پلیٹ میں باقی تھا۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ جیسے ہی پوچھا تو میرے منہ پر انہوں نے زوردار تھپڑ دے مارا۔ چہرہ ویسے ہی سالن کی جلن سے بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ انہوں نے مزید اس پر 2 تھپڑ مار کے میرے درد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ کہنے لگے، تم جیسی پوہڑ عورت سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ سالن میں نمک اتنا کم تھا کہ جیسے میری حرام کی کمائی آئی ہے، جو تم اس میں سارے پیسے ضائع کر رہی ہو اور ڈھنگ کا کھانا بنا کے بھی نہیں دیتی۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا، اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میں تجھے طلاق دے کے رہوں گا، لیکن اس سے پہلے تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جسے دیکھ کے میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ گئی اور وہیں بلک بلک کے رونے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اور اسی وقت سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی زندگی پھولوں کی سیر تو نہیں تھی، کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی تو خود کو آزمائشوں میں گھرا ہوا پایا۔ میں بلک بلک کے روتی تھی کہ اللہ، کبھی میری زندگی کی آزمائشیں ختم ہوں گی یا میری زندگی آزمائشوں کا ہی دوسرا نام ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک مسکراہٹ بھی نصیب نہ ہوگی۔ خدا پاک نے میری زندگی اتنی مشکل کیوں بنائی ہے؟ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا۔ میری زندگی کی کہانی ایک اچھے خاصے گھرانے میں پیدائش کے وقت شروع ہوئی، اور ختم کب ہونی تھی یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک ایسے گھرانے میں پایا
جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن شاید گھر والوں کو مجھے اپنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں شاید ان پر ایک اضافی بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ میری پیدائش کے وقت نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ مٹھائیاں بانٹی گئی، حالانکہ میں تیسری اولاد تھی، اور تیسری اولاد کا ہونا کوئی بہت زیادہ انہونی بات نہیں ہوتی، پر میرے لیے تو ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہوئی کہ میں کیسے گھرانے میں پیدا ہو گئی جہاں میری کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امی اور ابو کا تعلق اچھے خاصے گھرانے سے تھا، لیکن سوچ وہی سطحی تھی۔ دادی کو بیٹا چاہیے تھا اور میں تیسری بار پیدا ہو گئی، تو مجھے ایک تبرک سمجھ کے دوسرے کو دے دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی مجھ سے فائدہ اٹھائیں، اور یہیں سے میری زندگی کی کایا پلٹنی شروع ہو گئی۔ ابو اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا، اس لیے دادی کی خواہش تھی کہ ابو کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہو۔ لیکن جب امی تیسری بار امید سے ہوئیں اور پھر میری پیدائش ہوئی تو جیسے ان کے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ امی اور ابو کی پسند کی شادی تھی۔ شروع میں دادی ان سے ناراض تھی کیونکہ وہ ابو کی شادی اپنی بھتیجی سے کرانا چاہتی تھی، مگر ابو نے اپنی پسند ظاہر کر لی۔ امی بھی دفتر میں کام کرتی تھی۔ یہ بات بتاتی چلوں کہ امی اور ابو کے گھرانے میں بہت فرق تھا۔ ابو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور امی متوسط طبقے سے، جہاں دوسرے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانا ایک ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ حد تک امی نے ابو کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہ کہنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہی سچ تھا، کیونکہ امی ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی امیر کبیر شخص سے شادی کر لیں۔ ابو اس کمپنی میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز تھے، اس لیے امی نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے درمیان محبت بڑھی اور یوں دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں کے گھر والوں میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا اور انہوں نے اپنی منمانی کی اور کورٹ میرج کر کے پھر ابو امی کو سسرال لے آئے، جہاں دادی نے تھوڑی پس و پیش کے بعد انہیں قبول کر لیا، کیونکہ امی خوبصورت تھی اور بالکل ویسی بہو کی طرح شکل و صورت رکھتی تھی جیسی میری دادی کو چاہیے تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس میں کئی کمرے تھے، نوکر چاکر تھے اور دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن شاید میرے لیے یہ نعمت کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی ہی تھا اور یہاں کے مکین مجھے کبھی اپنے نہ لگے۔ اس سے پہلے امی کے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو دادی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب کی بار اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا ہی ہونا چاہیے۔ امی اس بات سے بہت ڈر گئیں اور انہوں نے ابو کو مزید بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر قدرت نے اپنا رنگ دکھایا اور امی ایک بار پھر امید سے ہوئیں۔ 9 مہینے بعد میں پیدا ہوئی اور گھر کے تمام مکینوں کے منہ لٹک گئے۔ امی کو اپنی بقا کی فکر تھی اور ابو کو یہ ڈر تھا کہ دادی پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، اور میں تو ایک معصوم ننھی سی بچی تھی جسے کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ میری پیدائش کے تیسرے دن یہ طے پا گیا کہ مجھے دودھ پلانے اور پالنے کے لیے ایک ایسے بے اولاد جوڑے کو دیا جائے گا جو اپنا خرچہ بھی بڑی مشکل سے نکالتے تھے۔ کاش میں اس وقت اپنے حواس میں ہوتی تو اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھتی، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکی اور ایک اونچے گھرانے سے نکل کر ایک ایسے گھرانے میں آ گئی جہاں اولاد کی کمی کے ساتھ ساتھ غربت کے بھی سائے تھے۔ امی نے ایک بار پھر یہ نہ سوچا کہ مجھے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس تھے۔ وہ طبقہ تو غربت بھری زندگی گزارا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ امی کے اپنے بھائی تھے۔ یوں میں اپنی ممانی اور ماموں کی گود میں دے دی گئی۔ امی اپنے اس فیصلے سے خوش تھیں کیونکہ دادی نے کہا تھا کہ اگر یہ بیٹی اپنے بھائی کو دے دو تو پھر چوتھے بچے کے طور پر تمہیں بیٹا ضرور ہونا چاہیے۔ امی نے خوشی خوشی مجھے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ ماموں اور ممانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہا، لیکن یہ صرف چند مہینوں کی بات تھی۔ جب میں بڑی ہوئی اور پھر ماموں کی نوکری چلی گئی، جو تھوڑا بہت گھر کا خرچ چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، تو ماموں اور ممانی نے مجھے منحوس قرار دینا شروع کر دیا۔ میں بچی تھی، ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ پہلے مجھے ان کا پیار ملتا تھا، اب مجھے صرف اور صرف ان کی نفرت مل رہی تھی، نہ اس گھر کی رہی نہ اس گھر کی۔ اس دن کے بعد میرے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہوا۔ میں 4 سال کی عمر کو پہنچی تو ممانی نے ایک دن مجھے اتنا مارا پیٹا کہ گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دفع ہو جا، اپنی ماں کے پاس چلی جا۔ دوسری طرف امی جب چوتھی بار امید سے ہوئیں تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا اور یوں وہ مجھے بالکل بھول گئی۔ ادھر ماموں اور ممانی نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا میں آئی ہی کیوں ہوں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آتا۔ ماموں اور ممانی کے ہاں جب میں گود میں گئی تو 3 سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا
اور تب سے انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں کیا پہنتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، ان سب باتوں سے اب ان کا کوئی تعلق نہ رہا۔ ان کے لیے اب صرف ان کا بیٹا ہی سب کچھ تھا۔ میں برداشت نہ کر پاتی تھی، لیکن سب کچھ سہتی رہی۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن جب میں نے ماموں سے جھگڑ کر کہا کہ آپ نے ہی مجھے میری ماں سے الگ کیا، آپ پر ہی میری تعلیم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خدا کے لیے میرا یہ حق نہ چھینے، تو انہوں نے جیسے تیسے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرا یونیفارم، میری کتابیں، یہ سب چیزیں اب ان کے لیے بے معنی تھی۔ میں اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے امی ابو کو یقین دلایا تھا کہ ہم اسے ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھیں گے، لیکن ہر دعویٰ جھوٹا نکلا اور انہوں نے مجھے بیٹی نہیں بلکہ نوکرانی بنا دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں کاموں میں لگی رہتی، حالانکہ میری عمر صرف 10 برس تھی۔ ان 10 برسوں میں مجھے اپنی زندگی سے ہی نفرت ہو گئی۔ امی اور ابو نے مجھے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ ایک دو بار ممانی نے ان سے ملاقات کرنے بھیجا تو انہوں نے بھی مجھ سے بالکل اجنبیوں والا سلوک کیا۔ میرے آنسو نکل آئے اور میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری ذات کا سہارا صرف اور صرف میرا خدا ہے، اور اسی کے آگے میں اپنی دعائیں اور باتیں لے کر بیٹھتی ہوں۔ میں نے میٹرک مکمل کیا تو ماموں اور ممانی نے جلد از جلد میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ رشتے بھی ایسے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ کبھی کسی 50 سال کے شخص کا رشتہ میرے لیے لاتے، کبھی کسی بوڑھے کے لیے مجھے پیش کر دیتے۔ میں ان سب چیزوں سے عاجز آ گئی اور روتے ہوئے اللہ سے ہی یہی دعا مانگتی کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر جہاں میری زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن میری دعا قبول ہوئی، بلکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی زندگی میں بہت سی آزمائشیں باقی ہیں اور مجھے اس کے لیے مضبوط ہونا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ تبھی ہمارے محلے میں سریہ خالہ آ کے رہنے لگی۔ اکثر مجھے چھت پر کپڑے سکھاتے دیکھتی تو اپنے پاس بلا لیتی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ نہیں ہیں؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے اور کبھی کبھی مار بھی کھانی پڑتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے بس اتنا کہا کہ جب اپنے منہ پھیر لیں تو پرائے سے کیا شکوہ کرنا۔ میری عمر 12 برس کی تھی۔ میں نے انہیں اتنا بتایا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے زبردستی میرے ماں باپ سے لیا اور میرے ماں باپ نے بھی شوق سے دے دیا۔ بس یہیں سے میری کہانی شروع ہوئی اور میں اب تک ذلیل و خوار ہوتی چلی آ رہی ہوں۔ سریہ خالہ کو مجھ پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور مجھے بہت شوق تھا کہ بیٹی ہو جس سے باتیں کروں، اپنا دل ہلکا کروں۔ سمجھو آج سے تم میری بیٹی ہو۔ ان کی بات سن کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں نے ان سے دوستی کر لی۔ یہ دوستی میری لے پالک ماں سے چھپی ہوئی تھی، ورنہ وہ مجھے کبھی برداشت نہ کرتی۔ اب مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو میں بغیر جھجک سریہ خالہ سے بیان کر دیتی۔ وہ ہر بار مجھے سنبھال لیتی۔ ادھر ممانی نے ایک بار پھر میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سریہ خالہ کے بیٹے کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ یہ بات مجھ پر بجلی بن کے گری، کیونکہ سریہ خالہ بہت نیک دل اور شریف عورت تھی۔ انہوں نے ایک دو بار ممانی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کیسی انسان ہو، تم نے اس بچی کی ذمہ داری لی ہے، اب تم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہی ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ جب ذمہ داری لو تو خوف خدا کے تحت اسے نبھانا بھی چاہیے، ورنہ تم گناہ گار ٹھہرو گی۔ ممانی کو اس وقت تو کچھ احساس ہوا، لیکن جلدی انہوں نے دوبارہ بے حسی دکھانا شروع کر دی اور محض 15 برس کی عمر میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ سریہ خالہ کو اس پر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بار بار ممانی سے کہا کہ تم ایسا مت کرو، میں اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ممانی کو شاید ان سے کوئی حسد یا بیر تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے سریہ خالہ کی بات کو بالکل نہ مانا اور مجھے بیاہ دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی شعور نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ خوفناک اس لیے تھا کہ میرے سسرال اور میکے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ماموں اور ممانی نے مجھے بوجھ کی طرح اتار پھینکا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میرے سسرال والے شروع میں مجھ سے پیار محبت کا اظہار کرتے رہے، بالکل میرے ماموں اور ممانی کی طرح، لیکن جلدی انہوں نے جو سلوک شروع کیا اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرے اصل ماں باپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش تک نہ کی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادیاں کی، انہیں بہت جہیز دیا اور مجھے جہیز لانے کی پاداش میں سسرال میں بے پناہ تانے سننے پڑے۔ میرے شوہر سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر پیار نہ کیا، ہمیشہ ٹوکتے رہے، کبھی ایک غلطی پر کبھی دوسری غلطی پر، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا،
اور میں نے یہ سال صرف تانے سننے میں گزارا کہ یہ بانجھ ہے، یہ نالائق ہے، یہ گھر کے کام نہیں جانتی، یہ نااہل ہے۔ یہ سب مجھے میری ساس سے سننا پڑتا، اور شوہر چونکہ اپنی ماں کے لاڈلے تھے اس لیے ان کی ہر بات مانتے۔ انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ جب بھی ساس نے میرے خلاف باتیں کی، شوہر نے الٹا مجھ پر غصہ نکالا اور ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ شادی کے پہلے 6 مہینے ایسے ہی گزرے۔ شروع کے چند دن تو خوشی میں نکل گئے، لیکن پھر جو سلوک روا رکھا گیا اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے ہر دن آنسو بہتے، میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک دن میں اپنے نام نہاد میکے چلی گئی اور کہا کہ اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، لیکن ماموں اور ممانی نے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ کہا کہ آنا ہے تو ملنے آ جانا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ تمہیں گود لینا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان کا بیٹا بھی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی بھی آ چکی تھی۔ اب میرا وہاں جانا بالکل بند ہو گیا اور میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میں نے اس دوران کئی بار اپنے اصل ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار امی سے فون پر بات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے میری بات سننے کی بجائے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا شروع میں سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی برداشت کرو۔ میں کیا بتاتی کہ میری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے۔ میرے ماں باپ کا گھر بھی میرے لیے پناہ گاہ نہ بن سکا، اور سسرال نے تو جیسے ہر حد پار کر دی۔ سالن میں ذرا کمی بیشی ہو جاتی تو شوہر برتن اٹھا کے پھینک دیتے اور ساس پاس کھڑی ہو کے تماشا دیکھتی۔ وہ نہ بیٹے کو روکتی نہ یہ کہتی کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آج اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ نہ انہیں خوف خدا تھا، نہ شوہر کو یہ پتا کہ عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ انہیں بس اپنی انا اور عزت پیاری تھی، اور انہوں نے مجھے پیروں تلے رون دیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ پہلے بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹا، تب جا کے ساس کے تانے کچھ کم ہوئے، لیکن زبان سے زہر اگلنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس رات میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ شوہر میرے برابر بستر پر آرام سے سو رہے تھے اور میں ساری رات جاگتی رہی۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو شوہر نے باتوں کا طوفان کھڑا کر دیا۔ میں سنتی رہی۔ سر میں شدید درد تھا، ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ پھر بھی ساس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں لمبی قطار دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کی لمبی فہرست دی۔ میڈیکل اسٹور پر بھی بہت رش تھا۔ میں بخار سے تپتے ہوئے بیٹے کو گود میں چھپاتے 1 گھنٹہ لائن میں کھڑی رہی، تب جا کے دوائیاں لی اور فوراً رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے روبوٹ کی طرح جلدی گھر کے سارے کام نپٹائے، کیونکہ حسب معمول ساس نے کوئی مدد نہیں کی اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بھی نہیں بنا تھا، میری بیٹی بھی بھوکی تھی۔ عزت کا خیال آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگر رونے میں وقت ضائع کرتی تو شوہر دوبارہ سے باتیں سناتے کہ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں اور تمہیں رونے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس ماں باپ کے نام پر کوئی خاص اور ٹھوس سہارا نہیں تھا، اور نہ ہی شوہر میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو سکتا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا، لیکن پھر رونے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے جلدی ہاتھ چلا کر کھانا تیار کر لیا۔ شوہر آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی۔ آج میں پہلی بار کھانے کو چکھنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی شوہر نے پہلا نوالا لیا، انہیں نمک زیادہ محسوس ہوا۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر وہ ابلتا ہوا سالن جو میں نے ابھی دیچکی سے اتار کر انہیں پیش کیا تھا میرے منہ پر دے مارا۔ میں حیران رہ گئی، جلن سے میرا پورا وجود جھلسنے لگا۔ سالن اتنا گرم تھا کہ میرے چہرے پر سرخ دھبے نمایاں ہو گئے۔ میں زاروں قطار چیخ مار کر رونے لگی۔ میرے بچے مجھے دیکھ کر رونے لگے اور مجھ سے لپٹ گئے، لیکن شوہر کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور دور دھکیل دیا۔ میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا تو آنکھیں دھندلانے لگی۔ آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہوئی۔ میں اونچا رونے لگی۔ ساس دور کھڑی تماشا دیکھ کر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہوا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ اب زمین پلٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں، لیکن دوبارہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تبھی میرے شوہر نے میرے بال پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہوں نے کہا، تو صرف طلاق کے لائق نہیں، بلکہ تجھے تو میں ایک ایسا کام کر کے چھوڑوں گا جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا کہ طلاق سے پہلے بھی کیا کوئی ظلم باقی رہ گیا جو میرا شوہر مجھ پر ڈھانا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ یہ سوچنا تو بہت آسان تھا
کہ اس سے طلاق لے کر الگ ہو جاؤں، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے کیا، اس نے مجھے طلاق لینے کا فیصلہ بہت آسان بنا دیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور ایک لباس دے کر کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا جو کچھ تو نے آج کیا ہے، یہ معلوم ہوتے بھی کہ مجھے کھانا بالکل پرفیکٹ چاہیے، پھر بھی تو نے خیال نہ رکھا۔ تو بیوی کس بات کی ہے؟ میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے تجھے تیار ہونا ہوگا۔ اس نے زبردستی مجھے کپڑے تبدیل کروائے۔ جب میں تیار ہو گئی تو اس نے کہا کہ دلہن کی طرح میک اپ کرو۔ میں روتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جب میں میک اپ کر کے باہر آئی تو شوہر نے مجھے ڈرائنگ روم میں جانے کا کہا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہاں اس کی 5 سے 6 دوست بیٹھے تھے جو مجھے درندوں کی طرح گھور رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دی اور اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو نوچ کر ایسا انجام دو کہ اس کی واپسی ممکن نہ ہو۔ ساتھ ہی کہا میں اسے بچے بھی چھین لوں گا۔ یہ عورت سزا کے لائق ہے جو اپنے مرد کا خیال نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً ڈرائنگ روم میں پڑا گلدان اٹھا کر اپنے شوہر کے سر پر دے مارا، پھر اس کے دوستوں کو انگلی اٹھا کر زور زور سے ڈانٹا اور خبردار کیا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی جو خفیہ ایجنسی میں نوکری کرتا ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ شوہر کے سر سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ اس کے دوست صدمے میں آ گئے اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کی اور دونوں بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں پولیس وین دیکھی تو روتے ہوئے ان سے مدد مانگی اور ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دوڑ کر افسر کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا میرے ظالم شوہر نے نہ صرف مجھے طلاق دی بلکہ مجھے اپنے دوستوں کے حوالے بھی کر دیا اور میرے بچوں کو چھیننے کی دھمکی دی۔ میں نے اپنے دفاع میں گلدان مارا ہے۔ میں اپنے بچوں اور اپنی جان کی فکر میں ہوں۔ اس نے ظلم و تشدد کی ہر حد پار کر دی ہے۔ پھر میں نے وہاں موجود ایک پولیس کانسٹیبل کو اپنے جسم پر تشدد کے نشانات دکھائے۔ انہوں نے مجھے فوراً تھانے چلنے کا کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے کپڑے بدلوائے اور میں اپنے بچوں کو گود میں لے کر ان سے لپٹ گئی۔ پھر میں نے پولیس کو سب کچھ بتایا کہ میرے شوہر نے اب تک میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ مجھے 2 نمبر عورت سمجھ کر اس نے بیچنے کی ٹھان لی، لیکن اس پر میری عزت نے جوش مارا اور میں نے اسی وقت اسے زخمی کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہمارے سامنے دی ہے، لیکن اب تمہارے بیانات کی روشنی میں ہم نے اسے گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ چلا دیا ہے۔ انہوں نے میرے جسم میں موجود تشدد کے نشانات کی بھی ایک پوری رپورٹ بنا لی اور یوں میرے شوہر کو جیل ہو گئی۔ بیوی پر تشدد کے کیس میں، اقدام قتل کے کیس میں اور ذہنی طور پر اذیت دینے اور مار پیٹ کے کیس میں پولیس نے اسے اندر کر دیا اور مجھے تحفظ فراہم کیا۔ میں رو پڑی کہ اب میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوبارہ میں ماموں اور ممانی کے پاس گئی تو وہ ضعیف ہو چکے تھے اور انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر تم یہاں آ کے رہنے لگو گی تو ہمارا بیٹا بھی ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اور وہاں سے نا امید ہو کے میں واپس لوٹ رہی تھی، تبھی مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سریہ خالہ تھی۔ میں ان سے جا کے بری طرح لپٹ گئی اور ایسے روئی جیسے اندر بھرا ہوا غبار پھٹ کر باہر آ گیا ہو۔ سریہ خالہ نے میری ماں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے اس گھر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان کا بیٹا وکیل بن چکا تھا اور بیرون ملک اپنے دوست کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا۔ سریہ خالہ نے جیسے اسے فون پر بتایا کہ میں 2 بچوں کے ہمراہ شوہر سے طلاق لے کے واپس آ گئی ہوں تو اس نے نہ جانے کیا کہا کہ خالہ حیران رہ گئی۔ میں نے خالہ سے 2-3 دن وقت مانگا اور کہا کہ میں جلد ہی کوئی ٹھکانہ بنا کر یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گی۔ اپنے بچوں کو سریہ خالہ کے حوالے کر کے میں نے کئی کام تلاش کرنے کی کوشش کی تو ایک عورت نے بتایا کہ اگر تمہیں سلائی آتی ہے تو سلائی شروع کر دو اور اگر بچوں کو پڑھا سکتی ہو تو شام میں ٹیوشن پڑھا لو۔ اس طرح تمہارا خرچہ آہستہ آہستہ نکل آئے گا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے پاس موجود زیور بیچ کے ایک گھر کرائے پر لے لیا اور بچوں کو ساتھ لے کر وہاں منتقل ہو گئی۔ حالانکہ سریہ خالہ مجھے بہت منع کر رہی تھی، لیکن میں ان کا بس اتنا ہی احسان لے سکتی تھی۔ اس سے زیادہ احسان لیتی تو شاید خود کو معاف نہ کر پاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا، کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور میرے شوہر کو پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بلبوتے پر بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ میں دن بھر گھر میں سلائی کرتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔
میری عمر صرف 22 برس تھی، لیکن ان 22 برسوں میں نے جیسے کئی سالوں کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے شوہر کو جلد قید کی سزا ہو گئی اور پورے 30 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ میں نے اللہ کے حضور سجدے میں گر کے دعا مانگی کہ وہ درندہ کبھی جیل سے باہر نہ آ سکے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اسے اتنے سال کی سزا ہو گئی ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے بچے بہت زیادہ سمجھدار نکلے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ بھی میری طرح صابر اور شاکر تھے۔ انہوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ ہمارے بابا نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے وہ خاموش رہ گئے، درگزر کر گئے۔ میں صبح سے شام تک سلائی کرتی اور ساتھ گھر کے کام بھی نبھاتی، شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ مجھے نہ اپنے لے پالک والدین کی کوئی خبر تھی اور نہ حقیقی والدین کی، حالانکہ میں نے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور سوچا کہ جو بھی بنوں گی خود بنوں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ البتہ سریہ خالہ اکثر آ کر میرا اور میرے بچوں کا حال پوچھتی۔ اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل کام تھا اور اس سلسلے میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کبھی کوئی مرد دوستی کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی بلا وجہ تنگ کرتا۔ جیسے انہیں پتہ چلتا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ موقع ڈھونڈتے۔ ایک بار تو ایک مرد میرے دروازے کے باہر آ کھڑا ہوا، لیکن مجھے شیرنی بن کے اسے دھکانا پڑا کہ عورت کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں اور نہ اسے اپنے جال میں پھنسانا اتنا آسان کام ہے۔ میں وقت سے پہلے مضبوط ہو گئی۔ میرے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے۔ 25 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے پاس اچھی خاصی جمع پونجی ہو گئی جو میں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر جمع کی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دی۔ تبھی ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس سی عورت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش جانے پہچانے لگے۔ میں نے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سے ہی ملنا ہے۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ نفیس سی عورت میری حقیقی ماں تھی، جنہوں نے ہمیشہ مجھ سے منہ موڑا اور کبھی میرے بارے میں نہ پوچھا۔ وہ مجھ سے مل کر روتی رہیں، لیکن میں بالکل خاموش چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے ہاتھوں میں موجود زیورات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میں ان کی عمارت سے متاثر نہ ہوئی، ورنہ کیسے ہوتی کہ اسی عورت نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ میں خاموش رہی۔ تب انہوں نے پاسپورٹ نکال کے آگے بڑھایا اور کہا کہ سارے کاغذات مکمل ہیں، تم ہمارے ساتھ باہر چلو۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے ان سے وہ پاسپورٹ لے کر ریزہ ریزہ کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں، یہی بہت ہے۔ لیکن جس طرح میں نے زندگی میں جدوجہد کر کے اکیلے ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اب آپ دوبارہ یہاں نہ آئیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی جسے آپ نے ماموں ممانی کو گود دے کر بات ختم کر دی تھی، وہی مر گئی تھی۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری ماں کے آنسو بہتے رہے، لیکن مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، نہ میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کچھ میں نے سہا تھا اس کا 1% بھی انہیں معلوم نہیں تھا۔ اسی میں کیسے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے میرا دل رو پڑا، لیکن میں کیا کرتی؟ جو شخص میرے ساتھ برے وقت میں موجود نہیں تھا، میں کیسے اسے اپنے اچھے وقت میں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی؟ دروازہ بند کر کے میں کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ دوبارہ دروازہ بجا، دروازہ کھولا تو سامنے سریہ خالہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ سریہ خالہ اندر آئیں اور کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، بہت اکیلے زندگی گزار لی، اب ہمیں بھی موقع دو اپنی خدمت کا۔ تم جیسی صبر والی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی، جس نے اتنی کم عمر میں ہی اپنی ساری مشکلات کو خود حل کیا اور آج فخر سے سر اٹھا کے زندگی گزاری ہے۔ مجھے ان کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے میرے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنائی اور ان کے بیٹے نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں پچھلے 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور آج میرا انتظار ختم ہوا، لہٰذا تم انکار نہیں کر سکتی۔ تمہارے بچوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایک نئی جگہ جا کے ایک نئے شہر میں اپنی زندگی بسائیں گے۔ میں نے تمام کاغذات مکمل کر دیے ہیں، بس کچھ قانونی کارروائی باقی ہے، پھر میں، امی، تم اور بچے یہاں سے ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا کر رہنے لگیں گے جہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا، شاید میری ان دعاؤں کا صلہ تھا جو میں اکثر رات کو اٹھ کر سجدے میں مانگا کرتی تھی۔ سریہ خالہ کے بیٹے جیسا لائق اور باصلاحیت شخص اگر مجھے پہلے مل جاتا تو زندگی گلزار ہو جاتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میرے بچوں نے بھی ان سے دل لگا لیا اور اب میں ان کے ساتھ پرسکون ملک میں اپنوں سے دور زندگی گزار رہی ہوں۔ میری زبان پر صرف شکر گزاری ہے اور میں اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران ہو کر مسکرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھی تھی، لیکن ان خوشیوں سے پہلے مجھے بہت سے غموں سے گزارا اور اب سارے غم ختم ہو گئے ہیں
اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں چھائی ہوئی ہیں۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ میری زندگی شکر گزاری کے سائے میں گزر رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔